السلام علیکم ناظرین، اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور محترم حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ موجودہ وبا سے پہلے یہ حال تھا کہ ہر گھنٹے میں کئی ہزار افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو یہ تعداد ہر گھنٹے میں ہزاروں کی بجائے لاکھوں میں پہنچ جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں اور کروڑوں گھروں کی زینت ہیں، اور دنیا کے 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس مقدس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے دن میں 5 وقت اپنی نماز اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی اہم مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق کچھ ایسے حقائق بیان کریں گے جو آپ لوگ نہیں جانتے۔ اس دنیا میں نہ ہونے کے برابر وہ لوگ ہیں جو یہ تمام حقائق جانتے ہوں گے۔ تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ بھی وہ حقائق جان سکیں۔ نمبر 1 ہے، خانہ کعبہ تاریخ میں کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ جس طرح آج ہمیں یہ نظر آتا ہے، یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے حادثات اور قدرتی آفات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک دفعہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب قبائل کے درمیان خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روک دیا تھا، اور ایک کپڑے میں حجر اسود رکھ کر اسے ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں مختلف اوقات میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ خانہ کعبہ کی آخری تفصیلی آرائش 1996 میں ہوئی، جس میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ آخری بڑی تعمیر ہے جو ابھی تک ہوئی ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم تصور کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کرنے سے پہلے ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر جانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ ایک زمانے تک کعبہ میں کھڑکی ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج ہے، اس میں کئی دفعہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں صرف دروازہ ہی اپنی جگہ پر موجود ہے اور کھڑکی ختم ہو چکی ہے۔ تیسری بات خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ ہے، خانہ کعبہ کا رنگ۔ ہم نے اپنی ہوش میں خانہ کعبہ کو اسی طرح سے دیکھا ہے جس طرح ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی کالے رنگ کا غلاف جس پر سونے کا کام ہوا ہے، اور ہمیں اس رنگ کو دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسی خلفاء کے دور سے چلی آ رہی ہے، جن کی علامت کالا رنگ تھا، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں سے ڈھکا رہتا تھا، جیسا کہ ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے خانہ کعبہ کی چابیاں۔ فتح مکہ کے بعد سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کی چابی ایک ہی خاندان کی تحویل میں چلتی آ رہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئیں، لیکن بجائے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ علیہ السلام نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں یہ خاندان ہی ان چابیوں کا روایتی نگران ہے، اور نبی علیہ السلام کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے ہر وقت کھلا رکھا جاتا تھا، اس کے بعد پھر ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا، اور کوئی بھی اس کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے، اور صرف خاص، نامور اور معزز شخصیات ہی اس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، چھٹے نمبر پر شاید آپ کے لیے یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ وادی سے کافی نیچے ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو وادی میں سیلاب آتا تھا، جو کہ کعبہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں کعبہ آدھا بارش کے پانی میں ڈوبا رہتا تھا، اور پھر ایسے موقع پر یہ سوال قدرتی طور پر ذہن میں آتا ہے کہ ایسے حالات میں
طواف کعبہ رک جاتا تھا یا چلتا رہتا تھا؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بارش یا پانی کی وجہ سے طواف کعبہ رکتا ہو، بلکہ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی کرنی شروع کر دی تھی۔ تو ناظرین، ساتویں بات خانہ کعبہ کے حوالے سے ہے اس کی تزئین و آرائش کروانے والے حکمران کے نام کی تختی۔ کئی سال تک لوگ اس بات کا اندازہ لگاتے رہے کہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نسبت وہ بھی ہیں جن کو اندر کی تصویر بنانے کا موقع ملا، اور پھر لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگوں نے یہ تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھی ہیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی تھی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں آٹھویں بات یہ ہے کہ اس کائنات میں خانہ کعبہ ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی ایک اور کعبہ موجود ہے۔ اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج شریف کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور میں فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن جو فرشتے طواف کر کے چلے جاتے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے نویں بات یہ ہے کہ حجر اسود جو ہے، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حجر اسود بنو امیہ کی خانہ کعبہ پر چڑھائی اور سنگواری کے دوران پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کی ظالم حکومت کے خلاف بغاوت کر کے مکہ پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور کچھ لوگوں کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک نعوذ باللہ توہم پرستی کا ایک عمل ہے، اور اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کرام کو شہید کر دیا اور ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ غیر انسانی فعل کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے۔ جب ان کو حجر اسود عباسی خلیفہ کو واپس کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے اس مقدس پتھر کو واپس کرنے کے عوض تاوان وصول کیا، اور جب اسے واپس کیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اسے سنگل پیس بنانے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ اسے چاندی کے سانچے میں رکھ کر جڑ دیا جائے تاکہ یہ ایک ہی سنگل پیس نظر آئے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں پر گم ہیں۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ خانہ کعبہ مکعب شکل کا نہیں ہے، بلکہ یہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ مکعب شکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ مستطیل کی شکل کا ہے، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر نہیں ہے، اور کبھی کعبہ مکعب شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ آدھا گول حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شراب، جوئے، سود اور لوٹ مار جیسی حرام کاموں کی کمائی سے پیسہ اس پر خرچ نہیں کریں گے۔ اس کی تعمیر پر اپنے وقت کے ایک امیر شہر مکہ میں ہونے کے باوجود قریش اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کو اس کے اصل سائز اور رقبے کے مطابق تعمیر کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت کی تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ خانہ کعبہ کی حقیقی سائز کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند سال کی مختصر سی خلافت کے دوران بھی خانہ کعبہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا، جس میں نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا ہوا تھا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ہمارے ساتھ ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.